مدرسۃ الامتیاز یوٹیوب چینل۔ مدرسۃ الامتیاز یوٹیوب چینل سے عربک سیکھیں۔ مدرسۃ الامتیاز یوٹیوب چینل سے عربک سیکھیں۔ سورہ فاتحہ الحمد شریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ محترم سامعین کرام، جیسے ہم نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہو سکتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ ہمیں پہلی فرصت میں سورہ فاتحہ کو صحیح پڑھنے والے بن جائیں۔ الحمد یعنی ہا کی آواز جو اس حلق سے نکالنا پڑتا ہے، اگر چھوٹی ہا کی طرح پڑھیں گے تو اس کے معنی بگڑ جاتے ہیں، اس کے معنی ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے جیسا پڑھنا ہے کہ الحمدللہ، یہاں پہ ہا ہے، اور ایک عالمین کے جگہ اکثر لوگ جو ہے سو حمزہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، جیسے عالمین پڑھتے ہیں، لیکن عالمین کے یہاں پہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس وجہ سے عالمین کے معنی عالم، دونوں جہاں کے جو ہے سو اللہ رب العزت پالنہار ہے، تو معنی بگڑ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے عین کے لحاظ کرتے ہوئے ماشاءاللہ، جیسے مولانا نے بتایا عین ہرے رنگ میں لکھا ہوا ہے اس کو پڑھنا ہے، لال رنگ میں جو حمزہ الف لکھا ہوا ہے وہ پڑھنا نہیں ہے۔ اور ایک دوسری آیت میں ہم پہنچتے ہیں سورہ فاتحہ کی، جیسے الرحمن، یہاں پہ رحمان کی جگہ چھوٹی ہا پڑھ لیتے ہیں، یہاں پہ بھی بڑی ہا ہے، رحمان کے معنی رحم کرنے والا، الرحمن الرحیم، اور یہاں پہ بھی بڑی ہا ہے، چھوٹی ہا پڑھ لیتے ہیں۔ اس وجہ سے کیسا پڑھنا ہے اس کو؟ الرحمن الرحیم، یعنی دو ہاؤں کو بڑی ہا کی طرح پڑھ لینا، چھوٹی ہا اگر پڑھیں گے تو معنی بدل جائیں گے۔ اور دوستو تیسری آیت پہ ہم پہنچتے ہیں تو کہ مالک یوم الدین، لیکن بعض لوگ اس کو مالکی کی جگہ مالکی پڑھ لیتے ہیں، بعض لوگ یوم الدین پڑھ لیتے ہیں، وہاں پہ یعنی تشدید ہے، تو وہاں پہ اس کو ہمیں شدت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ یوم الدین پڑھ لیتے ہیں لیکن یوم پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمیں اس طرح نہیں پڑھنا ہے۔ مالکی یوم الدین، یو حرف لین ہے، فوری اس کو ادا کرنا ہے، جیسے مالکی یوم الدین۔ اور دوستو چوتھی آیت یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ یہ بہت امپورٹنٹ، بہت ضروری آیت یہ ہے۔ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جیسے ہر چیز کا خلاصہ ہوتا ہے، تو اسی طرح کہ پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ تو دوستو اس کے معنی آتے ہیں آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس میں جو ہے سو عین کو جو ہے سو عین کی آواز تو نہیں نکالتے بعض لوگ، اور اگر نکالیں بھی تو اس کو جزم کی جگہ زبر پڑھ لیتے ہیں، جیسے ایاک نعبد ایاک نعبد ایسا پڑھ لیتے ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے سو اگر عین پر زبر آ گئے تو اس کے معنی بگڑ جاتے ہیں، اس کے معنی نہیں ہوتے ہیں۔ تو نعبد ہمیں عین پر جزم رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عین کی آواز نکالنا ہے۔ ایاک نعبد ایاک، اور بعض لوگ ایاک پڑھتے ہیں، یہاں پہ یا پہ تشدید ہے، تو ہمیں ایاک سختی کے ساتھ ایاک پڑھنا ہے، اس کے بعد نعبد عین کی آواز نکالنا ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ عین کے اوپر جزم ہے، زبر ہمیں نہیں پڑھنا ہے، ایاک نعبد، اور دوسری وَإِيَّاكَ، پھر یہاں پہ تشدید ہے، یہاں پہ سختی کے ساتھ ظاہر کیجئے کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہاں پہ سین ہے، صاد نہیں، بعض لوگ صاد کی طرح پڑھ لیتے ہیں، نستعین، پھر یہاں عین ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، اور یہاں پہ دیکھیے کہ چھوٹی ہاں ہے، یہاں پہ اب تک جو ہے سو بڑے ہاں کا ذکر کرتے ہوئے آئے ہیں، وہاں پہ اس کے معنی وہاں پہ وہ سوٹ ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پہ چھوٹی ہاں ہے، اہدنا کے معنی ہمیں ہدایت دینے کے مطلب آتا ہے، تو اہدنا کو اچھا انداز سے اس کو ادا کرے، صراط، یہاں پہ اور ایک بات کیا ہے معلوم، صاد ہے، بعض لوگ سین پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، صاد ہے، اس کو صاد کی طرح انجام دینا چاہیے، صاد جیسی سویٹی کی آواز آتی ہے، صاد، اہدنا الصراط، اور ایک بات یہ ہے کہ طا ہے، یہاں پہ تا پڑھ لیتے ہیں، اہدنا الصراط پڑھ لیتے ہیں، لیکن غلط معنی ہے، اس کے بھی معنی نہیں ہے، صراط معنی راستے کا آتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی یہاں پہ بھی جو ہے سو دوستو مستقیم کے جگہ مستقیم پڑھ لیتے ہیں، کیم قاف پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہاں پہ قاف ہے، ہمیں قاف کو اندر سے نکالنا پڑے گا، ورنہ اس کا معنی بدل جائیں گے، اس میں ایک کمی لازم آ جائے گی، اس وجہ سے اہدنا الصراط المستقیم، یہاں پہ تین ہے، ایک صاد کا لحاظ رکھنا ہے، دوسرا طا کا لحاظ رکھنا ہے، تیسرا قاف کا لحاظ رکھنا ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم، پھر اسی طرح صاد ہے، پھر صراط ہے، صراط الذین، ذال ہے، یہاں پہ دوستو لوگ ذا پڑھ لیتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، یہاں پہ صاد ہے، طا ہے، ذال ہے، ذال کو جو ہے ذرا زبان کو باہر نکال کر پڑھنا ادا کرنا ہے، انعمت، یہاں پہ پہلے حمزہ ہے، بعد میں عین ہے، بعض لوگ عین بھی پڑھ لیتے ہیں، مرضی میں اصل کا پڑھ لیتے ہیں، لیکن پڑھنا کیا ہے ہمیں، انعمت علیہم، پھر عین کے بعد نکالنا ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، تو بعد میں غیر المغضوب یعنی ضاد ہے، یہاں پہ غیر ال کے بعد مغضوبی، ضاد ہے، یہاں پہ ذات پڑھ لیتے ہیں، ذات پڑھنا بھی مناسب نہیں ہے، ضاد اپنے زبان کے یعنی داڑھ کے نیچے ذرا زبان کو ایسا رکھ کر اس کو ادا کیا جاتا ہے، ضالین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور یہاں پہ ضاد ہے، حروف مدہ یعنی مدہ ہے، وہاں پہ کیا ہے، مد متصل ہے، اس کو 4 الف کے برابر کھینچنا ہے، پھر اس کے بعد پھر وہاں پہ لام پر تشدید ہے، پھر تھوڑی دیر اس پہ رکیے، جیسے ولا الضالین، اس طرح ہمیں پڑھنا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مدرسۃ الامتیاز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. دینی معلومات اور عربک سیکھنے کے لیے ہمارا چینل دیکھیں.